نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ النبأ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ کس چیز کا حال دریافت کرتے ہیں، اس بڑے واقعے کا حال دریافت کرتے ہیں جس میں یہ لوگ اہل حق کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں۔ مراد قیامت ہے، اور دریافت کرنے سے مراد بطور انکار کے دریافت کرنا ہے، اور مقصود اس سوال و جواب سے اذہان کا ادھر متوجہ کرنا ہے۔ آگے ان کے اختلاف کا بے وجہ اور باطل ہونا بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہ آئے گی۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ قیامت تو آئے گی، اور ان کو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے، یعنی جب دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان پر عذاب واقع ہوگا، تب حقیقت اور حقیقت قیامت کی منکشف ہو جائے گی، اور ہم پھر قرار کرتے ہیں کہ جیسا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہ آئے گی، ہرگز ایسا نہیں بلکہ وہ تو آئے گی، اور ان کو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے، اور چونکہ وہ لوگ اس کو محال سمجھتے ہیں، آگے اس امکان اور وقوع کا بیان ہے کہ اس کو محال سمجھنے سے ہماری قدرت کا انکار لازم آتا ہے۔ عن النبأ العظیم، اس خبر کے بارے میں ہے جو بڑی ہے۔ الذی ھم فیہ مختلفون، وہ اس میں اختلاف کر رہے ہیں، یعنی اس چیز کے بارے میں جس میں وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، عن قریب وہ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، عن قریب وہ جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو فرش، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم ازواجا، اور پیدا کیا ہم نے تم کو جوڑوں کی شکل میں، وجعلنا نومکم سباتا، اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ، وجعلنا اللیل لباسا، اور بنایا ہم نے رات کو لباس، وجعلنا النہار معاشا، اور بنایا ہم نے دن کو معاش کا وقت یعنی کام کا وقت، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط، وجعلنا سراجا وہاجا، اور بنایا ہم نے سورج روشن ہونے والا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور نازل کیا ہم نے بادلوں سے پانی بکثرت، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم نکالیں اس کے ساتھ غلہ اور نباتات، وجنات الفافا، اور باغات لپٹے ہوئے یعنی گھنے، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن پھونک مار دی جائے گی سور میں تو تم آؤ گے فوج در فوج، وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور کھول دیا جائے گا آسمان تو ہو جائے گا دروازے دروازے، وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ تو ہوں گے وہ سب سیراب، ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم میں ایک گھات، للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں مدتوں، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ وہ چکیں گے اس میں کوئی ٹھنڈک اور نہ پینے کی چیز، الا حمیما وغساقا، مگر گرم پانی اور بہتی پیپ، جزاء وفاقا، بدلہ ہے پورا پورا، انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ تھے نا امید رکھتے تھے حساب کی، یعنی ان کو توقع نہ تھی حساب کی، وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو جھٹلانا، وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے ہم نے، یعنی گھیر رکھا ہے ہم نے اس کو ایک کتاب میں، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس چکھو ہرگز نہیں نہ ہم زیادہ دیں گے تم کو مگر عذاب، ان للمتقین مفازا، بے شک متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے، حدائق واعنابا، باغات ہیں اور انگور ہیں، وکواعب اترابا، اور نوخی لڑکیاں ہم عمر یعنی نوجوان عورتیں ایک عمر کی، وکأسا دہاقا، اور پیالے چھلکتے ہوئے،
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہ وہاں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ کوئی جھوٹی بات۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے بدلہ بے حساب کفایت کرنے والا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، رحمان نہ مالک ہوں گے اس سے بات کرنے کے، یعنی جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، بڑی رحمت والا، کسی کو قدرت نہیں کہ کوئی اس سے بات کرے۔ اب دیکھیں اس جملے کا تعلق پہلے جملے جزاء من ربک عطاء حسابا سے بھی ہو سکتا ہے، تو معنی یہ ہوں گے کہ حق تعالیٰ جس کو جو درجہ ثواب عطا فرما دیں گے، اس میں کسی کو گفتگو کرنے کی مجال نہ ہوگی کہ فلاں کو زیادہ فلاں کو کم کیوں دیا گیا۔ اور اگر اس کو علیحدہ جملہ قرار دے دیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ محشر میں کسی کو بغیر اجازت حق تعالیٰ خطاب کرنے کا اختیار نہ ہوگا، اور یہ اجازت بعض مواقف حشر میں ہوگی، بعض میں نہ ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، جس دن کھڑی ہو روح اور فرشتے قطار باندھ کر، کوئی نہیں بولتا مگر جس کو حکم دیا رحمان نے اور بولا ٹھیک بات۔ روح سے مراد بعض ائمہ تفسیر کے نزدیک جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ ان کا ذکر عام ملائکہ سے پہلے ان کی عظمت شان کے اظہار کے لیے ہے، اور بعض روایت مرفوعہ میں ہے کہ روح اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان لشکر ہے جو فرشتے نہیں، ان کے سر اور ہاتھ پاؤں ہیں۔ اس تفسیر پر گویا دو صفیں ہوں گی، ایک صف روح کی، دوسری فرشتوں کی۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، وہ دن ہے برحق، پھر کوئی جو چاہے بنا رکھے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، بے شک ہم نے خبر سنا دی تم کو ایک آفت جو نزدیک آنے والی ہے، جس دن دیکھ لے گا آدمی جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے، اور کہے گا کافر کسی طرح میں کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ دیکھیں ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد روز قیامت ہے، اور محشر میں ہر شخص اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، خواہ اس طرح کے نام اعمال اس کے ہاتھ میں آ جائے گا اس کو دیکھے گا، یا اس طرح کے اعمال محشر میں مجسم و مشتقل ہو کر سامنے آ جائیں گے، جیسا کہ بعض روایت حدیث سے مراد ہے۔ اور یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ اس روز سے مراد موت کا دن ہو، اور اپنے اعمال کا دیکھنا قبر و برزخ میں مراد ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز ساری زمین ایک سطح مستوی ہو جائے گی، جس میں انسان، جنات، زمین پر چلنے والے پالتو جانور اور وحشی جانور سب جمع کر دیے جائیں گے، اور جانوروں میں سے اگر کسی نے دوسرے پر ظلم دنیا میں کیا تھا تو اس سے اس کا انتقام دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کسی کی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا تھا تو آج اس کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔